السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کا ولاگ جی میں صبح سے شروع کیا ہے۔ یہاں پہ نا نماز اور قرآن پاک سے فری ہو کے تو پھر میں نے بعد میں نا کپڑے پریس کیے تھے جو اتنے دنوں کے پڑے ہوئے تھے، مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر میں نے سب سے پہلے نا کپڑوں کا یہ جو کام ہے نا وہی پکڑا کہ میں ان کو پہلے پریس کر کے رکھ لوں، تو پھر میں کوئی دوسرا کام کروں گی۔ صبح جلدی اٹھنے کے یہی فائدے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کئی کام جو ہے نا اگر آپ کے پینڈنگ ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں۔ آج کا میسیج ہے میرا پیاری پیاری سسٹر کے لیے کہ نا آپ بھی میرے جیسی غلطی کبھی مت کرنا جو میں نے کی تھی، جو بیوقوفی کر کے تو اس کی سزا مجھے تقریباً 7-8 سال مجھے شادی کے بعد بھگتنا پڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ جو میں نے کی ہے، مجھے تو اس ٹائم پہ اتنی نا سمجھ نہیں تھی کہ میری ایج بہت کم تھی، کم عمر میں میری شادی ہوگی، تو پھر نا مجھے ان ساری چیزوں کا، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی بتانے والا تھا، اور امی بیچاری ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی نا مطلب بیوقوفی کر رہی ہوں یا کروں گی، تو انہوں نے تو کچھ ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ تو میں نا آپ سب کو یہی کہوں گی کہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں نا، ہسبینڈ بے شک جتنے مرضی اچھے ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، ان کے سامنے نا کبھی آپ اپنی فیملی کی نیگیٹو باتیں کبھی آپ ان کو نہیں بتانا، کبھی شیئر نہ کرنا، کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک تو ہے کہ ان کے نا سامنے آپ کے گھر والوں کا امیج جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر وہ اگر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پھر انہی باتوں کو وہ استعمال کر کے آپ کو طعنے دیتے ہیں بہت۔ اس ٹائم تو پھر نا بالکل برداشت بھی نہیں ہوتا، حالانکہ غلطی اپنی ہوتی ہے، خود ہی وہ باتیں بتائی ہوتی ہیں، اور وہ وہی باتیں استعمال کر کے تو ہمیں نا وہ طعنے دیتے ہیں، تو پھر مزید غصہ آتا ہے، مزید لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ تو ایسا نا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ کوئی بھی بات شیئر کریں۔ اس طرح کی باتوں میں نا یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر دوست، کہتے نہیں ہیں، میں نے پڑھا تھا کہیں کہ اگر دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال سے کرو، اور دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اعتدال سے، مطلب کہ اگر کوئی آپ کا اس ٹائم دوست ہے تو آپ نے نا بڑے حساب سے رہنا ہے کہ بہت زیادہ اس کو راز بھی نہیں بتا دینے، کہ ہو سکتا ہے آج وہ آپ کا دوست ہے کل کو وہ آپ کا دشمن بن جائے، اور اسی طرح دشمن کے بارے میں بھی ہے کہ آج آپ کا دشمن ہو سکتا ہے کل کو وہ دوست بن جائے۔ تو اعتدال میں رہ کے نا سارا کام جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی مطلب اس طرح کی ہے نا ریلیشن، اس میں بڑے اعتدال سے بڑا برابر حساب رکھ کے نا تو پھر چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہی نچھاور ہو جاؤ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان سے ساری باتیں چھپائے، جو شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی نہ شیئر کرے، تو یہ تو پھر رشتہ ہی بڑا پیارا ہے ہسبینڈ وائف کا۔ یہ ہے کہ کچھ ہماری مطلب لڑکی کی بیوقوفی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں تو آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ کبھی بھی نا اس طرح کی بات جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کبھی بھی نہ کریں۔ تو باقی یہ نا کپڑے میں ابو کے بھی لائی تھی، ساتھ وہ بھی پریس کی، اور میرے ہسبینڈ کے 3-4 سوٹ تھے وہ بھی میں نے پریس کیے۔ دوسرے نمبر پہ نا یہ بات ہے کہ اکثر نا دوستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو دوست ہے نا وہ دوسری دوست کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری سالگرہ پہ تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے، اور میری سالگرہ پہ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ ایئر رنگ گفٹ کیے ہیں، یا پھر موبائل گفٹ کیا ہے، یا پھر نارمل جو ہوتی ہیں مڈل کلاس میں وہ کہتے ہیں میرے تو ہسبینڈ نے مجھے اتنا مہنگا سوٹ لے کے دیا ہے۔ تو میرا نا آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی باتیں نا دوستوں سے نہ کیا کریں۔ فرض کریں آپ نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، لیکن اس بات کا نا ان کے رشتے پہ بہت اثر پڑے گا۔ اگر وہ عورت جو آپ کی دوست جس کو آپ پوچھ رہی ہیں وہ اس بات پہ جھگڑا نہ بھی کرے نا تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور کبھی نہ کبھی یہ بات جو ہے نا اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا، فرض کریں وہ وقتی طور پہ نہیں بھی کرتی
تو وہ آگے جا کے اسی بات پہ اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کرے گی کہ میں کوئی کم تو نہیں ہوں، میری فلاں دوست کو اتنا کچھ مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ تو کسی سے نا اپنا کمپرومائز بالکل نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اسی میں خوش رہیں۔ اور اس طرح کی اگر کوئی بات آپ کو کہے بھی نا تو آپ بجائے چپ رہنے کے، بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے تو کوئی گفٹ نہیں ملا، آپ باقاعدہ اس طرح کے الفاظ کہیں کہ آئندہ وہ آپ کو اس طرح کے کوئی سوال پوچھے ہی نہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے بات ہی بھول گئی، یاد آیا مجھے کہ نا میرے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے۔ مجھے نا لوگ شروع میں نا مجھے لوگوں نے بہت باتیں کی جب میری شادی ہوئی۔ جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ مجھ سے تقریباً 12 سال بڑے ہیں عمر میں۔ تو مجھے نا یہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اسلام میں اس بات کا نہیں ہے، کوئی عمر کا کوئی بھی نہیں ہے کہ عمر ہم عمر ہونی چاہیے، لڑکا اور لڑکی کی عمر جو ہے سیم ہونی چاہیے، تو پھر یہ کیوں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں ہیں وہ تو باپ بیٹی کی طرح لگ رہے ہیں۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں کہ انسان مطلب نکاح کر سکتا ہے، بے شک مرد بڑا ہو یا عورت بڑی ہو، تو عمر کا کوئی بھی اس میں نہیں ہے، بندش نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ مطلب اس کی عمر زیادہ ہے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں یہ تو آپس میں ایسے لگتا ہے جیسے باپ بیٹی ہیں۔ تو میری شادی جو ہے نا بالکل ارینج تھی، بالکل بھی ارینج تھی۔ نہ میرے ابو ان کو جانتے تھے، نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ ملے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری شادی ادھر ہوگی۔ لیکن جب ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی، یہ نہیں سوچتے کہ حالانکہ میری سب کو پتہ ہے، جو میرے خاص کر رشتہ دار ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بالکل ارینج ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شادی ہے یہ ان کی جوڑی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپس میں صحیح نہیں لگتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا تھا کہ میرا نصیب وہ بنیں گے یا میں ان کی قسمت میں لکھ دی گئی، تو پھر کیسے، جیسے کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو پھر کیسے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ نکاح جیسا جو پاک رشتہ ہے، جو پاک بندھن ہے، جو نکاح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو پلیز یہ جو ساری باتیں ہیں نا اس طرح کی نہ کیا کریں۔ دکھ تو نہیں، خیر میں نے تو سوچ لیا تھا شروع سے ہی کہ مجھے نا مطلب جب ایک دو لوگوں نے مجھے بات کی تو میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے اس بات کا بالکل بھی غصہ نہیں کرنا، اور میں تو ان کو پھر منہ پہ جواب دے دیتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میرا نصیب تو ہو گئی شادی۔ تو یہاں پہ نا میں کپڑے پریس کر رہی ہوں، اس کو پانی لگا کے نا رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے بعد اس کو بھی پریس کروں گی۔ ابو کا بھی سوٹ میں نکال لیا، اس کو سلائی لگانے والی تھی تھوڑی سی، تو پھر میں نے وہ نہ رکھ لیا۔ میاں بیوی کا نا رشتہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے سب رشتوں میں سے۔ تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں سن رہی ہیں جو شادی شدہ ہے، کوشش کر کے کبھی بھی مطلب اس طرح کا ٹائم ہی نہ آنے دے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو، اس طرح کا ماحول ہی نہ بننے دیں۔ اور جو شیطان ہے نا وہ سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو، لڑائی کروا کے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو نا مطلب درست بنائیں جیسے بھی ہو۔ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کہیں پہ آپ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی بھی ہو سکتی ہے، تو کمپرومائز کریں۔ کیونکہ شادی شدہ جو ہے نا جوڑا، اگر ان کی آپس میں نہیں نا بنتی تو بعد میں پھر بچوں پہ، فیملی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور ایم ہی کسی بات کو لے کے کھینچ کے رکھنا، تو اس کا ایشو بنا لینا، اور وہ تو پھر ماحول خراب کرنے والی بات ہے نا۔ باقی شکر ہے اللہ پاک کا، آپ کو آہستہ آہستہ میری فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ بھائی عاطف ہے، اماں ہیں، کتنے سالوں سے یہ میرے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو، اب کہتے ہیں لوگ، کہتے بھی ہیں دیکھنے والے، لیکن مجھے ان سے نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں کہ میں کیسے کہوں کہ وہ آصف جو ہیں، وہ میرے جو ہسبینڈ ہے، وہ اپنی اماں کو چھوڑ دیں ان کو علیحدہ گھر میں؟ کیسے؟ انہوں نے، وہ آصف کی والدہ ہیں، میرے ہسبینڈ کی والدہ ہیں، انہوں نے پالا ہے۔ اب جب وہ بزرگ ہو گئی ہیں، جب ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کو تنگ کروں کہ ان کو علیحدہ گھر لے کے دیں، یا پھر میں نے بھیاتوں کو ساتھ نہیں رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ وہ نارمل بھی نہیں ہے بھیاتوں، اب نارمل ہے، کبھی کبھی اس طرح کی بھی ان کی طبیعت ہو جاتی ہے، اور وہ میڈیسن بھی کھا رہے ہیں ادھر سے لے کے پروفیسر سے۔ یہ ہے کہ کسی بھی بات پہ اگر
گزارا کرنا ہو، یہ سمجھ کے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کے لیے نا جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ ایویں بھی کر لیتی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ کمپرومائز کریں۔ اگر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا اچھا تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو بتایا کریں۔ فرض کریں آپ نہیں بتا سکتی تو آپ آنسو بہا لیا کریں ہاتھ اٹھا کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی بات سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں، ہم ان سے اپنا ہر دکھ ہر پریشانی شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا مجھے لگتا ہے، مجھے کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے دعائیں پڑھ کے، تو جو ہے نا خود سے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے نا میرے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ تو دیکھیں آپ کتنی پرسکون ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ دعائیں ہیں، مطلب پریشانی کے لیے بھی دعائیں، جو ہمارے جو نبی پاک ہیں انہوں نے تعلیم فرمائی ہیں کہ مصیبت کے وقت پڑھنی ہے۔ اور اگر ہسبینڈ کا اور بچوں کا، جو اپنی اولاد کے لیے آپ پریشان ہیں، ان کے رویے کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے تو وہ بھی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ قرآن پاک سے بھی اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن پاک پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے قرآن پاک پڑھ کے۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مطلب روزانہ ان کو پڑھایا کریں۔ جو کام آپ بچوں کے سامنے کریں گی وہی آپ کے بچے جو ہے نا ان کے عادی ہوں گے، ان کو پتہ چلے گا، بے شک وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ بچوں کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھو، تو بچے بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ بچے ماں باپ کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں، جو والدین کرتے ہیں جس طرح اگر نماز پڑھیں گے تو وہ بچے بھی شوق سے پڑھیں گے، ان کے دل میں نماز کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ مفہوم مبارک ہے، حضرت حسین پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں پریشان ہو نا تو تم میرا دکھ یاد کر لینا، تمہیں صبر آ جائے گا۔ آپ سوچیں جو کربلا میں ہوا، سوچیں ذرا، کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے؟ یا ہم میں سے اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی کہ جو مجھے سننے والے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا اتنا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے جو ہیں ان کو جاتے دیکھنا، اور کیا کچھ نہیں ہوا، تو اتنا صبر جو ہے نا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ سوچ کے آپ یقین کریں آپ کو صبر آ جائے گا۔ آپ کا جتنا بڑا بھی مسئلہ ہوا نا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، تو وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزمائش کہاں تک ہوتی ہے، اور دکھ کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹینشن والی بات جو ہے نا ہم دماغ سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ اٹک جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں وہ نکلتی ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی پریشانی جو ہے نا دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے نا آپ دعا کیا کریں۔ ایک دعا ہے بہت اچھی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس کو آپ نا موبائل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے نا سیو کر کے موبائل میں رکھ لیں، تو اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ آپ کو جب اس کو ترجمہ آتا ہوگا نا تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گی نا تو آپ کے دل میں ایسے سکون اترے گا نا۔ یہاں پہ جی موسم دیکھیں کتنا پیارا ہوا ہے ماشاءاللہ۔
آج نا ہمارا کھانا بہت لیٹ ہو گیا تھا، سبزی والا جو ہے وہ آیا ہی نہیں، اس کا انتظار کرتی رہی، تو پھر بعد میں میرے ہسبینڈ جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا کے تو پھر وہ بازار سے سبزی لے کے آئے۔ تقریباً ٹائم کافی ہو گیا تھا، بناتے بناتے مجھے 5 بج گئے تھے، 4 ساڑھے 4 یا 5 کا ٹائم تھا تقریباً۔ اور میری خالہ بھی آ گئی تھی، ان کے ساتھ میں باتیں کرتی رہی، تو بس نا اس طرح لیٹ ہو گیا۔ اور کل نا کچن میں یہ دیکھے کتنا برتن اور کتنا کھلارا ڈلا ہوا ہے۔ یہاں پہ نا نیچے جو کیبن ہے ان میں وہ تھی، وہ ٹڈیاں نہیں ہوتی، پتہ نہیں اب ان کو کیا کہتے ہیں اردو میں، ان کے لیے سپرے کی تھی، تو اس لیے سارے برتن وغیرہ میں نے نا باہر چارپائی پہ رکھے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ باہر بچے کھیل رہے ہیں، جب موسم پیارا ہوا تھا ہوا چل رہی تھی۔ یہ میرا چھوٹا شہزادہ ہے ماشاءاللہ، اپنے تاؤ کے ساتھ باہر کھڑا ہوا تھا دروازے کے سامنے۔ یہ دیکھیں تقریباً 4 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہیں، تو ابھی میں نے نا سالن رکھا ہوا تھا پکنے کے لیے۔ ماما جی آپ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ میں اردو میں ولاگ بناؤں یا پھر پنجابی میں، آپ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے، تو میں اسی لینگویج میں نا وائس اوور کر لیا کروں گی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے، بہت پیارا، بہت ٹھنڈا موسم بن گیا تھا۔ کچن کا جو کام تھا نا وہ پھر رات کو لائٹ آئی تقریباً 8:30 9 بجے، تو پھر میں نے یہ سارا سمیٹا، برتن وغیرہ دھو کے رکھے، کچن صاف کیا، صاف کر کے تو پھر میں نا سوئی تھی رات کو۔ آج ابو جی نے بھی آنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نا بھنڈی کا سالن بنا لینا، تو اس لیے پھر میں نے بھنڈی بنائی ہے۔ عبدالاحد باہر سے آیا تھا، تو اس کے نا ہینڈ واش کروانے کے لیے تو پھر میں نے لائٹ آن کی تو ہینڈ واش کر رہا ہے۔ جب سے موسم ہوا تھا نا خراب، مطلب بادل ہوئے تھے، تب سے لائٹ بند ہو گئی، تو پھر رات کو اتنی لیٹ آئی لائٹ۔ ساتھ ہم بارش کو انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کو نا وہ بنے ہوئے تھے گرمی دانے، تو اس کے بابا نے بولا کہ تم نہا لو بارش میں، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ بارش کے بعد آسمان کتنا وہ سورج غروب ہو رہا تھا، یہاں سے بڑا پیارا ویو آ رہا تھا، تو میں نے نا شوٹ کر لیا۔ جی بیٹا جی، بادل ابھی بھی ہیں چھت پہ، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ رات کو پھر کبھی بارش جو ہے نا ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ ساری رات ہم سین میں ہی نا لیٹ کے سوئے تھے، چارپائیاں وہیں پہ لگائی تھی۔ ادھر لائٹ آ رہی ہے اور اس ٹائم ہماری لائٹ بند ہے۔